وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ بدعتی کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، سب کے لیے دعوت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ایک اصول۔ دوسرا، کچھ بھی ہو جائے اپنے اخلاق، احترام اور اچھے رویے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ آپ دلائل کے ساتھ واعظ کریں، نصیحت کریں، اور اگر جدال کا موقع بھی آئے، دلائل کے تبادلے کا موقع بھی آئے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اپنے اچھے انداز، اپنے سلیقے کو مت چھوڑیں، اپنے اس معیار سے نیچے نہ آئیں جس معیار کو اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی دعوت دی، مشرکوں کو بھی دعوت دی، مجوسیوں کو بھی دعوت دی۔ تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعوت دیں گے، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احترام اور اخلاق اس کو نہیں چھوڑیں گے، ذمہ داری یہ ہے کہ واعظ بھی ہوگی اور حکمت و دانائی کے ساتھ بھی اس کو ٹیکل کریں گے، اور اگر دلائل کی ضرورت پڑتی ہے جدال تک جانے کی تو بھی اچھے انداز سے ہوگا۔ لیکن بدعتی کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو ایک سچے مومن کا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن بصر فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی۔ اور اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اورثہ اللہ تبارک و تعالی العمى قبل موته، ایسے بندے کو اللہ مرنے سے پہلے دل کا اندھا کر دیتا ہے۔ ایسے بدعتی کی ہم نشینی اختیار نہیں کی جا سکتی، اس کو ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو ایک واجبی چیز ہے آپ اس سے ملے، اس کو واعظ کریں، اس کو دعوت دیں، لیکن آپ اس کو ہم راز بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مومن کا اور بدعتی کا بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا فرمان نقل کرتے ہیں اس شخص پہ لعنت ہے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے۔ زمین کے نشانات کیوں مٹاتا ہے؟ لوگوں کی زمین ہتھیانے کے لیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5112 جس میں اللہ کے رسول نے لعنتی کہہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو ایک شخص نے اپنی سواری پہ لعنت بھیجی، فرمایا اس کو بھیج دو، ملعون ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اللہ عز و جلال کے فرشتے ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، اس لیے جب ذکر کی مجلس بھی قائم ہو تو دیکھا کرے تم کس مجلس میں بیٹھنے لگے ہو، کہیں کسی بدعتی کے ساتھ ذکر کے نام پہ مت بیٹھ جانا، کیونکہ اللہ عز و جلال ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور کسی کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اٹھے اور بدعتی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے۔ میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے سب کے سب سنت والے تھے اور سب کے سب وہ بدعتیوں سے روکنے والے اور منع کرنے والے تھے۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر تمہیں کوئی بدعتی نظر آئے تو راستہ بدل لو۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر اس کی بدعت کی شکنجے میں آ گئے تو عمل ختم ہو جائے گا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے تم اس سے بھی بچو، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے میرا تو جی چاہتا ہے کہ کہیں بدعتی ہو میرے اس کے درمیان کو لوہے کا قلعہ بن جائے، میں اس کے پاس بھی نہ جاؤں، اس کو دیکھوں گی۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھنا وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے عصمت چھین لی جاتی ہے۔
اور اسے اس کے ہی سپرد کر دیا جاتا ہے. اور سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے خواہشات کے غلاموں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, ان سے بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپنی گمراہیوں میں تمہیں بھی لپیٹ نہ لیں, یا تم جو جانتے ہو دین کے بارے میں اس میں بھی کچھ شک نہ پیدا کر دیں. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, اور اس نے آ کے ان کی قمیض پکڑ لی, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جس کو وہ سمجھا چکے, جس کو بتا چکے, اس پہ حجت قائم کر چکے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ولا کلمہ ولا کلمہ ولا کلمہ, میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تو اللہ کے رسول کی بات کو حجت نہیں مانتا, اس سے بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ قرآن نے کہا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جاہل سے جب ملاقات ہو تو کچھ بحثی میں نہ پڑو بلکہ سلام کہہ کے گزر دو. پہلے یہ تو مانے نا کہ جو اللہ کے رسول نے بات کی ہے وہ حجت ہے, جو اس کو نہیں مانتا اس سے مزید بات ہم کیا کریں؟ لڑائی ہوگی نا, لڑائی کا تو کوئی فائدہ نہیں. بات تو فائدے مند اس وقت ہوگی اگر کوئی حدیث اس کے پاس ہے, قرآن ہے, ہم ماننے کو تیار ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو اسے ماننا چاہیے. اپنے آپ کو جتلانے کے لیے تو بات کرنی نہیں چاہیے, اور نہ ہی انسان کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں مجلس میں جیت جاؤں. نہیں, دین کو جتایا جائے, اور دین ہے قرآن, دین ہے اللہ کے رسول کا فرمان. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تمہیں مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, لیکن یاد رکھنا بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اور اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے, قیامت کے نزدیک لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. قال عبداللہ ابن مبارک الاصابر هم المبتدعہ, بدعتیوں سے لوگ علم حاصل کرنے لگ جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان من اشراط الساعہ, یہ ابو امیہ الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, صحیح الجامع 2207, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگوں کی توجہ علم سیکھنے کے لیے بدعتیوں کی طرف ہو جائے گی. فضیل ابن عیاض نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. وہ کہا کرتے تھے من احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ, جو بدعتی سے محبت کرتا ہے ڈر ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو اچھے انسان کے دوست بھی اچھے ہونے چاہیے. اور اللہ عز و جل ہمیں سنت کی جہاں محبت عطا فرمائے وہاں سنت اختیار کرنے والوں کی بھی محبت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی کے ہر زاویے میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس لوگ کر جاتے ہیں, لیکن اس بڑی بات کو محسوس نہیں کرتے. کہتے پھر کیا ہوا, بندہ نماز تو پڑھتا ہی ہے نا, اور سخت ترین بدعت کا شکار ہے دلائل کی روشنی میں. اور فضیل ابن عیاض کہتے ہیں جو شخص اپنی معززہ بیٹی, عزت والی بیٹی کی شادی کسی بدعتی سے کر دے تو اس نے یقیناً قطع رحمی کی ہے, اس نے صلہ رحمی نہیں کی. تو اللہ عز و جلال سے دعا کریں کہ اللہ عز و جلال مسلمانوں کو توحید کے ساتھ سنت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ فرمائے.